جاتا ہے تو یوگی کی سرکار نے اس کو بتا دیتی ہے کہ پرچہ لیک ہو چکا ہے اور کینسل ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ان بے روزگار نوجوان بچے اور بچیوں کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ ان کے خوابوں کو چکنا چور اگر کسی نے کیا تو وہ بی جے پی، مودی اور یوگی کی سرکار نے کیا۔ میری ماں اور بہنیں، آپ میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آج غریب کو اپنے گھر میں اس کے کھانے میں، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ہماری بات کو یاد رکھ لیجئے آپ، 7 تاریخ کے بعد 8 تاریخ کے دن یا پھر 10 مارچ کے بعد 11 مارچ کے دن آپ ٹی وی پر دیکھیں گے کہ مودی نے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے، کیونکہ اتر پردیش کے چناؤ ہیں۔ نریندر مودی جنتا کی ناراضگی نہیں مولنا چاہتے ہیں، اسی لیے جیسے چناؤ ہو جائیں گے اتر پردیش کے، مودی سرکار غریبوں کی کمر توڑنے والے اقدامات کرے گی۔ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ غریب ویرودھی سرکار ہے جو غریبوں کو تکالیف پہنچا رہی ہے، اور ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 7 تاریخ کے دن آپ مجلس کے امیدوار پرتیاشیوں کو اور جن ادھیکار پارٹی کے پرتیاشی کو کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے دوران میں مودی اور یوگی کی سرکار غریبوں کے درمیان میں نظر نہیں آئی۔ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، آپ کی بے بسی نے دیکھا کہ کیسے کسی کی ماں کو، کسی کے پتا کو، کسی کے پتنی کو، کسی کے بیٹے کو ان کی لاشیں پانی پر تیر رہی تھی، اس لیے کہ یوگی کی سرکار نے ان کو آکسیجن کا انتظام نہیں کیا، اسپتال میں بیڈ نہیں دلایا، دوائیں نہیں پہنچائیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ انتم سنسکار کرنے کے لیے غریب کو لکڑیاں نہیں ملی، دفنانے کو زمین نہیں ملی۔ تو آپ اور ہم نے دیکھا کہ ندی کے کنارے کتے کسی کے باپ کی، کسی کی ماں کی لاشوں کو لوچ کر کھا رہے تھے۔ اب اتر پردیش کی جنتا کو یہ طے کرنا ہے کہ جس نے ان کے ماں باپ کو، جس نے ان کے پتی کو، ان کے بیٹے کو انتم سنسکار کرنے کا انتظام نہیں کیا، کیا آپ ان کو اپنے ووٹ دیں گے؟ اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر آپ ان غریبوں سے انصاف نہیں کر رہے جو بے چارگی اور لاچارگی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رہا سوال سماجوادی پارٹی کا، تو سماجوادی پارٹی بی جے پی اور یوگی مودی کو نہیں ہرا سکتی۔ اگر آج اتر پردیش سے ایسی ناانصافی کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے، غریبوں پر بوجھ ڈالنے والی بی جے پی کی سرکار سے اگر کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے، کوئی اگر نفرتوں کی فضاؤں میں محبت بھر سکتا ہے، اگر کوئی دلوں کو ملا سکتا ہے تو اس کا نام بابو سنگھ کشواہا ہے۔ اکھلیش یادو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جیسا 2019 کے چناؤ میں آپ نے دیکھا کہ 2019 کے چناؤ میں آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر سپا اور بسپا کو ووٹ دی، تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2017 5 سال پہلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ نے پھر جھولی بھر بھر کے خیرات دی سپا اور کانگریس کو، تب بھی بی جے پی جیت گئی۔ آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت اگر اس کو بتانا ہے، اپنی طاقت بتانا ہے، تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 7 تاریخ کے دن مجبوری کے حالت میں ووٹ مت دیجئے، مضبوطی کے نام پر ووٹ دیجئے۔ مجبور ہو کر آپ ووٹ دیں گے تو ہمیشہ ناانصافی ہوگی، اگر آپ مضبوطی کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ اپنی صفوں سے اپنے نیتا کو بنائیں گے، اپنی قیادت کو بنائیں گے۔ آپ اگر مجبوری کے نام پر ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے غلامی کرنا پڑے گا،
दरी बिछाना पड़ेगा, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं होगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो आप दरी नहीं बिछाएंगे, आपको आपका हक मिलेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी। यही बात हम आपको बताने आए हैं। और रहा सवाल बीजेपी का, तो प्रधानमंत्री आजकल बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई उनको मुस्लिम महिलाओं से। प्रधानमंत्री कह रहे कि उनकी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, ट्रिपल तलाक का कानून जो आपने बनाया वो मुस्लिम महिलाओं को और बर्बाद करके रख रहा है। मगर अगर आपकी मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो फिर कर्नाटका की उस बच्ची के हिजाब और निकाब से आपको नफरत क्यों है, बताइए आप। तो मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये तो गनीमत है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अगर किसी हिंदी फिल्म में या भोजपुरी फिल्म में काम करते तो सुपरस्टार बन जाते। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 7 तारीख के दिन हिस्सेदारी के लिए, अपनी क़यादत को बनाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें और भी दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर